لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطبات طه وياسين رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی یعصوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن غاسر الاصنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق المرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر والقاسم طوبى والسقر ابی شبیر شبر والساقی حوضن الکوثر الذی سمته امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لا اعطین رائتا غدا رجلا کرارا غیر فرار علی ابن ابی طالب. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. حضرات گرام قدر بزرگان ملت، سب سے پہلے تو میں اس خالق کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم ان امیروں کے درمیان بیٹھ سکیں جو یہاں کے بھی امیر ہیں وہاں کے بھی امیر ہیں. اور پہلی مرتبہ آپ حضرات کے دیار میں حاضر ہوا ہوں، تو لہذا اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے پہلے آپ مجھ سے بزرگ میرے استاد مولانا بشار حسین صاحب کو سماعت فرما چکے ہیں اور میرے بعد بھی یقیناً مجھ سے بہترین خطبہ ہوں گے، تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اپنے بیان کو جاری رکھنا، لیکن اور آپ کے لیے بھی شاید مشکل ہو، لیکن بات یہ ہے جو اس در پہ آنے والے ہیں مشکلوں سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم اس امیر کے ماننے والے ہیں جسے مشکل کشا کہا جاتا ہے. تو لہذا آپ بھی مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر سماعت فرمائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ امیر مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر پڑھنے کی کوشش کروں گا. تیسری بات یہ کہ یہ ایام فاطمیہ واقعاً اب سے کچھ سال پہلے میرے بزرگ اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ الحمدللہ جس زور و شور سے ایام ازا ہو رہے ہیں اس انداز سے پہلے نہیں ہوتے تھے. میں دل سے دعا دینا چاہوں گا آغائے وحید خراسانی صاحب کو کہ جنہوں نے ایام ازا فاطمیہ کو فروغ دیا ہے. انہوں نے کیا کام کیا؟ ایران سے طلباء کو بھیجا جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں، انہیں پیسہ دے کر ٹکٹ وغیرہ کرا کر یہاں کے مجالس کے اخراجات دے کر بھیجا کہ جائیے وہاں پر مجالس برپا کیجیے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم بھی کچھ کریں. دیکھیں، ہر زمانے میں ایک طاقت ہوتی ہے، ہر زمانے میں ایک پاور ہوتی ہے. جس طریقے سے یہ کہا جائے کہ ہر زمانے کی میڈیا الگ ہوتی ہے. جس طریقے سے پہلے میڈیا یہ روایتی تھی، جو راوی ہوتے تھے وہی میڈیا تھا اس زمانے کا. وقت آگے بڑھا، اخبار آیا، وقت آگے بڑھا، نیوز چلا. لیکن اس دور میں
نیوز جو ہے وہ تو بک چکا ہے، واضح سا ہے. تو ہمارے پاس جو بہترین پلیٹ فارم ہے وہ ہے سوشل میڈیا. تو ہمیں اس چیز میں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ فوٹو اپلوڈ کیوں کیے جائیں، ویڈیو اپلوڈ کیوں کی جائے. یہی پلیٹ فارم ہے. ایک بزرگ خطیب کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس سوشل میڈیا کو، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، ان تمام چیزوں پر اتنا شیئر کیجئے ایام اعزا کو، ایام فاطمیہ کو، کہ اگر کوئی سرچ نہ بھی کرنا چاہے تو سامنے خود بخود آ جائے، تب بھی سامنے آ جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو فائدہ ماہ محرم کی عزاداری کا ہوا. آغا وحید خراسانی کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ جو فائدہ عزاداری حسین سے ہوا وہی فائدہ عزاداری فاطمہ سے ہو. کہ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کا فائدہ یہ ہوا کہ اپنا ہو یا پرایا، وہ حسین کے نام پر اپنے بچوں کے نام تو رکھنا چاہے گا، لیکن قاتل امام حسین کے نام یزید پر کوئی نام نہیں رکھنا چاہتا. کیوں؟ چاہے دل سے حمایتی کیوں نہ ہو، نام نہیں رکھے گا. کیوں؟ کہ ان مجلسوں سے فائدہ یہ ہوا، عزاداری جتنی ہوئی اتنا قاتلوں کا نام سامنے آیا. یہی وحید خراسانی چاہتے ہیں کہ آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، عزاداری فاطمہ اتنی برپا کیجئے کہ قاتلان زہرا کا چہرہ سامنے آئے، اور کسی کی ہمت نہ ہو سکے کہ قاتلان زہرا کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ سکیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو ہمارے مہاراجا، ہمارے علماء، ایک بات کہوں گا. ابھی میرے کچھ وقت پہلے ایک بات جو تھی مجھ تک پہنچی کہ ابھی کچھ واقعہ ہوا ہے، کوئی بات ہو گئی، تو آپ پریشان نہ ہوں. ہمارے رہبروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے رہبر کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ابھی پتا چلا کہ کچھ ہوا ہے، تو آپ پریشان کیوں ہیں بھائی؟ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے رہبر کا فوٹو لگا رکھا تھا. انہوں نے کیا کیا بھائی؟ آپ نے اپنے رہبر کا فوٹو لگایا، انہوں نے اپنے رہبر کا برابر میں لگا دیا. تو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے. کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ ان کے رہبر، یہ ہمارے رہبر. تو سرکار پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. تو ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. سرکار شہزادی کے سلسلے سے گفتگو کرنا آسان نہیں ہے. جب انسان بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ شہزادی کی کس عظمت کو بیان کیا جائے. تو بس یہی وجہ ہے کہ میں نے جو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا، ٹاپک جو رکھا وہ یہ ہے کہ فاطمہ بس فاطمہ ہے. میں نے کیوں کہا؟ چونکہ کوئی بتا ہی نہ سکا کہ فاطمہ ہیں کیا. اللہ اکبر. کوئی بتا ہی نہ سکا ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی عظمت، ان کا معیار، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی عصمت، ان کا زہد، ان کی چادر، ان کا ہار، ان کا روٹیاں دینا، ان کا فرشتے کو درزی بنانا، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے. کوئی بتا ہی نہ سکا کہ شہزادی ہیں کیا. بس شہزادی کے تعارف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ شہزادی جو ہیں ان کا نام فاطمہ، اور صرف شہزادی کا ہی نہیں، جو شہزادی کی دادی ہیں وہ بھی فاطمہ. شہزادی کی دادی فاطمہ عائزہ، جو شہزادی کی نانی ہیں وہ بھی فاطمہ. نام فاطمہ مخزومیہ. شہزادی کی جو نند ہیں مولا کائنات کی بہن ام ہانی، کہتے ہیں نام فاطمہ. اللہ اکبر. شہزادی کی جو ساس ہیں حیدر کی والدہ بنت اسد، نام فاطمہ. تو آپ نے غور کیا، شہزادی خود فاطمہ، شہزادی کی دادی فاطمہ، شہزادی کی نانی فاطمہ، شہزادی کی چچی فاطمہ، شہزادی کی ساس فاطمہ، شہزادی کی نند فاطمہ، شہزادی کی بیٹیاں
فاطمہ شہزادی کی پوتیاں، امام حسین کی جتنی بیٹیاں سب فاطمہ، امام حسن کی بیٹیاں فاطمہ. یہ سلسلہ آگے بڑھا. جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں شہزادی معصومہ قم نام فاطمہ، امام موسیٰ کاظم کی جتنی بیٹیاں سب فاطمہ. سرکار یہ کیسے سلسلہ آگے بڑھا؟ شہزادی کو اللہ نے بیٹا حسن دیا، نام ان کو بیٹی عطا کی، نام فاطمہ. امام حسین کو بیٹے عطا کیے، نام علی. اللہ اکبر. زین العابدین ہم کہتے ہیں، نام ہے علی. اللہ نے کہا دونوں کو ملا دو. اللہ اکبر. مرج البحرین یلتقیان، دونوں ملے، پانچویں امام کا وجود سامنے آیا، نام محمد. آپ نے غور ہی نہیں کیا، اللہ نے علی و فاطمہ کو وسیلہ پھر بنایا، محمد کے وجود کو پھر پیش کر دیا. تو آپ نے غور کیا، شہزادی خود فاطمہ، شہزادی کی دادی فاطمہ، شہزادی کی نانی فاطمہ، شہزادی کی ساس فاطمہ، شہزادی کی ننند فاطمہ، شہزادی کی چچی فاطمہ، شہزادی کی بیٹیاں فاطمہ، شہزادی کی پوتیاں فاطمہ، شہزادی کی نواسیاں فاطمہ. اب یہ نام تبرک بنا شہزادی کے چاہنے والوں کے گھروں میں، ان کی بیٹیاں فاطمہ. اب ہمیں اس نام پہ افتخار. اب اگر کوئی کہے کہ سرکار اس نام پہ اتنا افتخار ہے، اس نام کے معنی کیا ہیں؟ کہ سرکار کوئی لغت نہ بنی جو نام فاطمہ کے ایک معنی کے علاوہ دوسرے معنی بتا دے. کہ فاطمہ کے معنی ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو سرکار اب جملہ تو اب دینا ہے. اب جو سوال کرتے ہیں کہ ابو طالب کہاں جائیں گے، سرکار ابو طالب وہ واحد ہستی ہے جو اتنی فاطماؤں کے حصار میں ہے کہ بیٹی فاطمہ، بہو فاطمہ، زوجہ فاطمہ، پوتیاں فاطمہ، نواسیاں فاطمہ. تو سرکار جو اتنی فاطماؤں کے حصار میں ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب ابو طالب کی فکر نہ کرو، اپنی خیر بناؤ، اپنی خیر بنائیے. اور ابو طالب کیا ہیں؟ کیونکہ ازا خانہ ابو طالب ہے تو لہٰذا ان کے سلسلے سے ایک جملہ کہتا چلوں. ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کے ایمان کی بات نہ کیجیے، ان کے تو خون میں ایمان بھی ہے، ان کے خون میں شجاعت بھی ہے، ان کے خون میں حلم بھی ہے، ان کے خون میں شوق شہادت بھی ہے، ان کے خون میں عبادت بھی ہے، ان کے خون میں علم بھی ہے، ان کے خون میں صداقت بھی ہے، ان کے خون میں کاظمیت بھی ہے، ان کے خون میں رضائیت بھی ہے، ان کے خون میں تقوی بھی ہے، ان کے خون میں طہارت بھی ہے، ان کے خون میں پاور بھی ہے، ان کے خون میں عدالت بھی ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ سرکار دلیل صاف ہے، ان کے خون میں شجاعت ہے تبھی تو علی مرتضیٰ جیسا بیٹا پیدا کیا. ان کے خون میں حلم ہے تبھی تو حسن مصطفیٰ جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں شوق شہادت ہے تبھی تو حسین شہید جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں عبادت ہے تبھی تو سید الساجدین جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں علم ہے تبھی تو باقر العلوم جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں صداقت ہے تبھی تو امام صادق جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں کاظمیت ہے تبھی تو امام کاظم جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں رضا الہی ہے تبھی تو امام رضا جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں تقوی ہے تبھی تو امام تقی جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں طہارت ہے تبھی تو امام نقی جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں پاور ہے تبھی تو امام عسکری جیسا بیٹا پیدا ہوا. ان کے خون میں عدالت ہے تبھی تو ایک بیٹا ایسا بیٹا ہے جب آئے گا تو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. تو فاطمہ تو وضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. فاطمہ کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ شہزادی وہ ہیں کہ سیادت و سرداری جن کا طواف کرتی ہے، سیادت و سرداری جن کا طواف کرتی ہے. کیسے؟ باپ وہ جو سید الانبیاء، اللہ اکبر، جو تمام نبیوں کا سردار،
شوہر وہ جو سید الاولیاء، جو تمام ولیوں کا سردار، بیٹے وہ جو جوانان جنت کے سردار. اللہ اکبر. تو سرکار آپ غور کریں، سیادت و سرداری ان کا طواف کرتی ہے. فاطمہ تو بذات، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا لفظ کا ہی نہیں ہے، کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ جزو نبوت ہے. دیکھیں، جز کل الگ ہے، جز الگ ہے، لیکن اگر کل سے جز نکل جائے تو کل ناقص ہو جاتا ہے. سرکار آپ نے غور کیا، جزو نبوت فاطمہ، اگر کل سے جز نکل جائے تو کل ناقص ہے. تو اب جملہ کہوں بھائی جو نبوت کو ناقص نہ رہنے دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب آپ غور کریں، نبوت کب سے ہے؟ یعنی جب سے نبوت تب سے فاطمہ. اب کون بتائے؟ اب مجھے نہیں دیکھنا راوی کیا کہتا ہے، مجھے نہیں دیکھنا فلسفہ کیا کہتا ہے، مجھے نہیں مطلب لوجک کیا کہتی ہے، مجھے نہیں مطلب منطق کیا کہتی ہے، مجھے نہیں مطلب درایت کیا کہتی ہے. ہمیں یہ بتائیے نبی کب سے ہیں؟ محمد نبی کب سے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. کون کیا کہتا ہمیں اعتبار نہیں تمہارے کہنے پہ. ہم تو نبی سے پوچھیں گے یا نبی اللہ آپ بتائیں آپ نبی کب سے ہیں؟ تو آواز آئے گی کنتو نبیًا آدمہ بین الماء والطین. ارے میں تو جب بھی نبی تھا، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اس کا مطلب یہ ہے جب سے نبی ہے، جب سے فاطمہ، تو ماننا پڑے گا. اب یہ نہ کہنا کہ فاطمہ آدم کی بیٹی ہے، رے آدم بعد میں ہے، فاطمہ پہلے ہے. فاطمہ پہلے ہے. فاطمہ تو بذات عزیزو، جو عورت ہے 3 مراحل سے گزرتی ہے. 3 مراحل سے. پہلے مرحلے میں وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، دوسرے مرحلے میں وہ زوجہ ہوتی ہے، تیسرے مرحلے میں وہ ماں ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں خاتون کی عظمت، خاتون کا مقام ہر مرحلے میں اپنے ساتھ ایک کوالٹی رکھتی ہے، ایک عظمت رکھتی ہے، ایک فضیلت رکھتی ہے. جب بیٹی ہوتی ہے پہلے مرحلے میں تو معصوم نے فرمایا بیٹا والدین کے لیے نعمت ہے، بیٹی والدین کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. جب دوسرے مرحلے میں قدم رکھتی ہے عورت تو کہا جاتا ہے زوجہ جو ہے وہ اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے. اللہ اکبر. جب عورت تیسرے مرحلے میں قدم رکھتی ہے، ماں ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے ماں وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے. یہ ہے آپ کے گھروں کی خاتون کی عظمت. اب اندازہ تو لگائیے شہزادی کی عظمت کا. جب پہلے مرحلے میں قدم رکھا تو رحمت اس کے لیے بنی جو خود رحمت للعالمین. جب دوسرے مرحلے میں قدم رکھا تو نصف ایمان اس کا بنی جو خود کل ایمان. جب تیسرے مرحلے میں قدم رکھا تو جنت ان کی قدموں میں لائی جو خود جوانان جنت کے سردار. اب یہاں پر ٹھہر کر سنیے، یہ 3 باتیں. پہلے مرحلے میں رحمت ہے بیٹی، تو کیا ہر بیٹی رحمت ہے؟ سوال ہے. دوسرے مرحلے میں نصف ایمان ہے، کیا ہر عورت نصف ایمان ہے؟ تیسرے مرحلے میں وہ اپنے بچوں کی جنت قدموں میں رکھتی ہے، کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بھئی وہ رحمت کیسے ہو سکتی ہے کہ جو سیرت سیدہ زہرا پہ عمل نہ کر رہی ہو؟ وہ کیا اپنے شوہر کا نصف ایمان ہوگی کہ جس کا خود کا ایمان مکمل نہ ہو؟ اس خاتون کے قدم منہ کے نیچے جنت کیسے ہوگی جس کے قدم خود جہنم کی طرف جا رہے ہوں؟ اب بتائیے. تو پھر یہ حدیث جو ہے بیٹی رحمت بھی ہے، زوجہ نصف ایمان بھی ہے.
ماں اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں بھی رکھتی ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو سیرت فاطمہ زہرا پہ عمل کر رہی ہے. کیسے ہو؟ شہزادی نے ایسی نہیں کہا، رسول نے ایسی نہیں کہا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو جو سیرت سیدہ پہ عمل کرے گا وہ ان تینوں عظمتوں کو پائے گا. شہزادی کی زندگی صرف 18 سال، 9 سال بیٹی بن کے دکھایا کہ بیٹی کسے کہتے ہیں، اور 9 سال ماں بھی بن کے دکھایا، زوجہ بھی بن کے دکھایا کہ دیکھو ہوا کیا. عزیزان گرامی، بیٹی رحمت کب بنے گی؟ اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش اس طریقے سے کریں گے، جب ہم تربیت اس طریقے سے کریں گے بچیوں کو. آپ دیکھیں ایک بزرگ خطیب وہ پڑھتے ہیں کہ آپ غور کریں تربیت کیسے ہونی چاہیے، کیا ہو رہا ہے، کیوں بچیاں رحمت نہیں بن رہی ہیں. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں نا، اس لیے پڑھ رہا ہوں. شہزادی مریم بیت المقدس میں رہتی ہیں. کون ہے کفیل، کون ہے گارجن؟ جناب زکریا نبی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. لیکن روایات میں ملتا ہے کہ جب بیت المقدس میں رہتی تھی جناب زکریا تالا لگاتے تھے، باہر سے چلے جاتے تھے. جب آتے تھے واپس کیا دیکھا کہ ان کے لیے کھانا آیا ہوا رکھا ہے، جنت سے کھانا آ چکا ہے. اب غور فرمائیے گا، نبی ہیں زکریا اور یقین بھی ہے کہ معصومہ ہے، یہ طاہرہ ہے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی. لیکن پھر بھی آنے کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ مریم یہ بتائیے یہ کھانا آیا کہاں سے؟ اللہ اکبر، یہ کھانا آیا کہاں سے؟ میں کہوں گا زکریا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہا نہیں معلوم تو ہے. میں آنے والے گارجن کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب آؤ کوئی نئی چیز گھر میں دیکھو تو اپنی بچیوں سے پوچھو کہ بتاؤ جب موبائل آیا کہاں سے، یہ نیا لباس آیا کہاں سے، ریچارج ہم نے کرایا نہیں آیا کہاں سے. فریضہ ہے ہمارا، یہ تربیت ہے. ایسے کیجئے تربیت. بتا رہے ہیں جناب زکریا کہ دیکھو جب آؤ اپنے گھروں میں اور بچیوں کے پاس اگر موبائل دیکھتے ہو تو پوچھو یہ آیا کہاں سے، نیا لباس، نئی چیز، پیسے ہم نے دیے نہیں، موبائل میں ریچارج کس نے کرایا. سوال حق بنتا ہے آپ کا. تو عزیزو اگر اس طریقے سے تربیت ہوگی تو بچیاں رحمت بنیں گی، تو بچیاں رحمت بنیں گی. اب اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ شہزادی میرے لیے کیسے رحمت تھی. 9 سال کا جو پیریڈ گزارا ہے شہزادی، فرماتے ہیں رسول کہ جب میں تبلیغ کر کے واپس آتا تھا، امت کی اذیتوں کو برداشت کر کے آتا تھا، امت مجھے پریشان کرتی تھی اور میں دروازہ کھول اور در پہ آتا تھا، شہزادی دروازہ کھولتی تھی. جیسے ہی میں اپنی بچی کا چہرہ دیکھتا تھا میری تھکن دور ہو جاتی تھی. اللہ اکبر، میرا چہرہ کھل جاتا تھا اور پھر میرا دل کرتا تھا کہ میں دوبارہ تبلیغ کے لیے جاؤں. تو سمجھ میں آیا لائق بیٹی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے باپ کے چہرے سے شکن کو دور کر دے، نالائق بیٹی وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کے سر کو شرم سے جھکا دے. نالائق بیٹی وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کے سر کو شرم سے جھکا دے. 9 سال کا پیریڈ شہزادی نے گزارا. اب جب سن بلوغ تک پہنچی اب لوگوں کے رشتے آنے لگے اور نہ جانے کیسے کیسوں کے رشتے آنے لگے جو رسول سے بھی عمر میں زیادہ تھے. آئے کہ یا رسول اللہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں. کہا نہیں، اس کا فیصلہ خدا کرے گا. تو وقت بھی آیا، آتے رہے جاتے رہے، لیکن جسے آنا تھا وہ نہیں آیا. اب ایک مرتبہ آواز آئی، رسول میرے حبیب ہم نے علی و فاطمہ کا عقد آسمان پہ کر دیا، اب آپ چاہو تو زمین پہ کر دو. کہ پروردگار مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ یہاں پر بھی کہہ دیں گے
کہ جیسے ہر مقام پر علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہاں پر بھی علی کو بڑھاوا دیا ہے۔ کب پریشان نہ ہو، ہم یہ اعلان کر دو کہ جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا وہیں علی کا عقد ہو جائے گا۔ اب یہاں سے خطابت کے جملے، اعلان ہو گیا، لوگوں نے اپنے گھروں کو سجانا شروع کیا۔ چاند آگے بڑھا، چاند نے کہا پروردگار میں رشتہ لے کے جاؤں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تجھ میں داغ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور داغدار رشتہ لے کے نہیں جاتے۔ مجھے نہیں پتا کون سمجھا، داغدار رشتہ لے کے نہیں جاتے۔ سورج آگے بڑھا، کہا پروردگار میں رشتہ لے کے جاؤں؟ کہا نہیں، تجھ میں گرمی بہت ہے، جلتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ ستارہ آگے بڑھا، کہا پروردگار مجھے اجازت ہے۔ کہاں؟ تو چلا جا، کیونکہ تیرا نام بھی ملتا ہے، وہ زہرا ہے، تو زہرا ہے۔ اب ستارہ چلا، کس انداز میں چلا؟ اعلان ہو گیا، لوگوں نے اپنے گھروں کو سجانا شروع کیا۔ لفظوں کو بدلوں، لوگوں نے، اچھا ستارہ تھا، دن میں تو نکلا نہیں، کرنا پڑا رات کا انتظار اور جاگتے رہے۔ عزیزو اسلام میں سارے مسلمان 2 رات جاگے ہیں، دونوں لالچ میں۔ پہلی خیبر کی رات جب کہا علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا علم کے لالچ میں جاگے یا مرد ہونے کی سند لینے کے لیے جاگے، مجھے نہیں پتا، جاگے یا دوسرا یہ موقع تھا جب ستارے کا۔ اب مجھے نہیں پتا کیسے شب داری کرنا جائز تھی، اب ناجائز ہو گئی، جاگے۔ اچھا ستارہ چلا، آپ دیکھیں ستارہ کہاں ہے؟ پرتھوی سے باہر، پرتھوی۔ اس کے بعد اس پرتھوی میں ممالک میں ایک ملک عرب میں ایک شہر مدینہ، مدینے میں ایک محلہ بنی ہاشم میں ایک در، وہی تو حیدر کا در۔ اب وہاں پر ستارے کو آنا تھا، ستارہ چلا، اچھا سیدھا نہیں آیا، ادھر شہزادی مسلح پہ بیٹھ گئی۔ یہ شہزادی کا کمال، شہزادی کی تسبیح کا کمال۔ ستارہ چلا، سیدھا نہیں آیا، یوں گھومتا ہوا آیا۔ اب لوگوں کے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، میں کہوں گا ستارے سیدھا کیوں نہیں آ جاتا؟ کہنے عقل تو آئے، عقل تو آئے، کہ سیدھا کیوں نہیں آیا؟ کہ میں نے جانتا ہوں یہ ہے کیا، اگر سیدھا آ گیا تو کہہ دیں گے سیدھا ٹپک گیا، کہنے پہلے گھما دوں، گھومتا ہوا آیا۔ اب آیا، آنے کے بعد دریلی پر رک گیا۔ لیکن آپ نے غور کیا، پڑھے لکھے جوان میرے سامنے موجود ہیں، کیا آسمان میں کوئی ایسا ستارہ ہے یا تھا جو اتنا چھوٹا ہو، جو کسی کے دروازے پہ آ جائے؟ نہ تھا نہ ہے، تو سرکار پھر ماننا پڑے گا کچھ تو ایسا ہوا کہ جو ستارہ چھوٹا ہوا۔ کمال تھا شہزادی کی تسبیح کا۔ شہزادی بیٹھی ہے مسلح پر، اب بیٹھنے کے بعد شہزادی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ستارے نے اپنے مقام کو چھوڑا، شہزادی کہتی تھی اللہ اکبر، ستارہ نیچے آتا تھا، اپنے وجود کو سمیٹتا تھا، کہتی تھی اللہ اکبر، نیچے آیا وجود کو سمیٹا، کہا اللہ اکبر، نیچے آیا وجود کو سمیٹا، کہا اللہ اکبر، نیچے آیا وجود کو سمیٹا۔ جب 34 مرتبہ کہہ چکی شہزادی، ستارہ بالکل چھوٹا ہوا، در علی پہ آ گیا۔ اب میرا سوال ہے، اے ستارے یہ تو بتا، جب تجھے آنا تھا تو جیسا تھا ویسا آ جاتا، چھوٹا ہو کے کیوں آیا؟ کہ مجھے زمانے کو بتانا ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کس کے دروازے پہ آیا ہوں؟ جب علی کے دروازے پہ آنا، بڑا بن کے نہ آنا، چھوٹا بن کے آنا۔
جب علی کے دروازے پہ آنا، بڑا بن کے نہ آنا، چھوٹا بن کے آنا۔ اب جب اعلان ہو گیا، شور مچ گیا، لوگوں کے دل جل گئے کہ دروازے علی پہ ستارہ آ گیا۔ شہزادی نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ 33 مرتبہ شہزادی کہہ چکی۔ اب شہزادی نے کہنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ستارہ اپنے مقام سے پھر اٹھا، اللہ اکبر۔ میں نے سوال ذہن میں ہے، کیا کہا تھا؟ کیا ایسا کوئی ستارہ تھا یا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نہیں، نہ تھا نہ اب ہے۔ اس کا مطلب یہ ستارہ غائب تو ہوا نہیں، اور غائب کیسے ہو جائے؟ وہ شے مٹ ہی نہیں سکتی جو در علی سے متمسک ہو جائے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا۔ شہزادی نے جیسے ہی کہنا شروع کیا سبحان اللہ، ستارہ اٹھتا تھا، اپنے وجود کو بڑھاتا تھا۔ شہزادی نے کہا سبحان اللہ، ستارہ اٹھا، وجود کو بڑھایا، کہا سبحان اللہ، اٹھا وجود کو بڑھایا، کہا سبحان اللہ، اٹھا وجود کو بڑھایا۔ 33 مرتبہ شہزادی نے کہا، ستارہ اپنی اصلی حالت میں پہنچا اور جا کر رک گیا۔ میرا پھر سوال ہے، اے ستارے یہ تو بتا، یہ تو سمجھ میں آیا جب آیا تھا چھوٹا بن کے آیا، لیکن جب چھوٹا ہو گیا تھا تو چھوٹا ہی چلا جاتا، بڑا ہو کے کیوں گیا؟ کہ زمانے کو یہ بھی تو بتانا ہے کہ جو در علی پہ آ جائے اور در علی سے واپس جائے وہ چھوٹا نہیں جاتا بلکہ بڑا بن کے جاتا ہے، در علی سے جو جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اب یہاں سے پھر دقت کی بات ہے۔ شادی ہو گئی، ایک مرتبہ رسول نے پوچھا تھا، ایک جملہ کہا تھا، یا علی مہر میں کیا دو گے؟ کہ رسول اللہ 3 چیزیں، گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے۔ کہ بہادروں کی شان تلوار ہے، گھوڑا سواری کے لیے ضروری ہے، زرہ دے دو، زرہ دے دو، اسے فروخت کر دو۔ چونکہ کوئی ایسا سورما نہیں ہے، اللہ اکبر، جو تمہارے سینے پہ وار کر سکے، تو تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے فروخت کر دو۔ زرہ کو بیچا۔ اب یہاں سے غور کیجئے گا، جہیز کا سامان مہیا کیا رسول نے۔ کیا جہیز دیا؟ زیور دیا؟ سونا چاندی کے زیور دیے؟ زیور نہیں دیا، لیکن میں کہتا ہوں دیا، زیور دیا ہے رسول نے۔ لیکن اگر تاریخ اٹھاتے ہیں تو ملتا ہے مٹی کے برتن۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، رسول نے زیور دیا۔ یہ بات کب کھلی کہ زیور تو دیا، لیکن وہ زیور تھا کیا؟ جب ایک مرتبہ مدینے کی عورتوں میں لڑائی چھڑ گئی اور یہ بات ہونے لگی کہ بتاؤ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ تو کسی نے کہا سونا، کسی نے کہا چاندی، کسی نے کہا چوڑی، کسی نے کہا کنگن، کسی نے کہا ہار۔ ابھی جھگڑا آیا رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، عورتوں میں جو ہے لڑائی چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ رسول نے کہا عورتوں کی بات ہے، عورتوں میں رہنے دو۔ اللہ اکبر، اپنے بیچ مت لاؤ۔ کہ نہیں یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے، کہ عورتوں کی بات ہے، عورت ہی فیصلہ کرے گی۔ امام حسن کو بھیجا اور جانے کے بعد کہا کہ جاؤ اپنی وہاں سے پوچھو کہ مدینے کی عورتوں میں لڑائی چھڑ گئی ہے، وہ اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ عورت کا زیور کیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ عورت کا زیور جو ہے اس کی عفت ہے، اللہ اکبر، اس کی پاک دامنی ہے، اس کی حیا ہے۔ تو رسول نے یہ زیور دیا ہے اپنی بیٹی کو۔ اب بتائیے، ہم اپنی بیٹی کو اس زیور سے آراستہ کر کے بیچتے ہیں؟ کتنوں نے دیا یہ زیور؟ اور یہ وہ زیور ہے سرکار، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، لیکن ہم یہ تو دیکھتے ہیں نکاح کا ٹائم آیا، مہر کیا ہوگا؟ مہر فاطمی ہوگا۔ یہ بتائیے کیا سیرت فاطمی بھی سکھلائی؟ کیا سیرت فاطمی سکھلائی؟ اگر سیرت فاطمہ سکھلا دیتے
تو آج یہ مواقع نہ آتے جو آج اس زمانے میں اس کلچر میں ہو رہا ہے. ہر گھر کی یہی رونا ہے, ہر گھر میں یہی بات ہے کہ مولانا صاحب ہمارا گھر تو بڑا اچھا تھا, لیکن کیا کریں, جب سے گھر میں بہو آ گئی تب سے ہمارے گھر میں جھگڑے بڑھ گئے, تب سے ہمارے گھر میں فساد ہو گیا. بڑی شانتی تھی, بڑے پیار سے رہتے تھے, بڑی محبت سے رہتے تھے. مجھے بتائیے آپ کا جو شکوہ ہے کہ بہو جب سے آئی, مجھے بتائیے کیا بہو آسمان سے نازل ہوئی؟ بھائی بہو تو وہی بنی جو کل آپ کی بیٹی تھی. اگر تم اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو اچھا بنا لیتے تو اچھی بہو خود بن جاتی. آپ نے کمی تو ہماری ہے بھائی. اگر ہم اپنی بہنوں کو اچھا بنا لیتے تو اچھی زوجہ مل جاتی. وجہ یہی ہے, نہ تو ہم اپنی بیٹیوں کو اچھا بنا سکے تو یہی بیٹیاں تو ہیں جو کل دوسرے گھر میں بہو بن رہی ہیں. جب بیٹی ہوتا کیا یہی ہوتا ہے نا, بیٹی کوئی غلطی کرے اسے معاف کر دیا کوئی بات نہیں, اور اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے قیامت ہو گئی. بھیا آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ کل جو غلطی ہماری بیٹی کرتی تھی وہی غلطی آج ہماری بہو نے کی ہے. تو جیسے بیٹی کو معاف کر دیا تھا ایسے ہی بہو کو معاف کر دیا جائے. اسی طریقے سے ان پر صادق آتا ہے. جس طریقے سے کل آپ نے یہ غلطی اپنے گھر کی تھی, ماں باپ نے آپ کو ڈانٹا تھا تو آپ کو برا نہیں لگا, لیکن آج اگر وہی غلطی آپ نے سسرال میں کی, ساس نے ڈانٹ دیا تو اسے آپ یہاں لے کر بیٹھ گئے. وجہ یہی ہے کہ نہ تو انسان جب بہو کو لاتا ہے اسے اپنی بیٹی بنا کے نہیں لاتا, اور جو بہو آتی میں جانتا ہوں یہ باتیں کڑوی ہیں, ان پہ بولنا آسان نہیں ہے, لیکن میرا فریضہ شرعی ذمہ داری سر پہ ہے, بولنا ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے سرکار کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت فاطمہ نہیں سکھلاتے. سیرت فاطمہ نہیں سکھلاتے. کیا ہوا؟ آگے بڑھیے. آج اس زمانے میں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آئے دن دیکھیے اگر 10 نکاح ہو رہے ہیں تو 4 طلاقیں ہو رہی ہیں. ہم عوام میں رہتے ہیں, دیکھتے ہیں تمام چیزیں, اور یہ سوالات, یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے سرکار. اگر اچھا ہوتا کیا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی چیزیں جنہوں نے معاشرے کو خراب کر دیا. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلے زمانے میں کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جب بچیوں کو رخصت کرتے تھے, بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے, تو ماں باپ ایک جملہ کہا کرتے تھے, میرے بزرگ اس بات کی تائید فرمائیں کہ بیٹا دیکھو جا تو رہے ہو, یہاں سے ڈولی جا رہی ہے, وہاں سے جنازہ اٹھے گا, وہیں رہنا ہے چاہے جو ہو. لیکن آج کیا کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ ہم ساتھ ہیں, کوئی بات ہو تو بتا دینا. وہ جب آپ یہ کہہ کے بھیجو گے وہ تو وہاں جا کر جھانسی کی رانی بنے گی, بنے گی. جب آپ پہلے ہی کہہ کے بھیج رہے ہو, آپ سمجھے اس چیز کو. سرکار وجہ کیا ہے؟ اتنی طلاقیں, اتنے جھگڑے, اتنے فساد کیوں ہیں؟ سرکار ان سب کا ایک حل ہے. اگر انسان اس حل کو سمجھ لے تو انسان ان تمام مشکلات سے نجات پا سکتا ہے. کہ وہ حل کیا ہے, وہ پرابلم کیا ہے؟ سرکار وجہ یہ ہے, کمی لڑکے کی طرف سے بھی ہے, کمی لڑکی کی طرف سے بھی ہے. نہ تو وہ لڑکا اپنے کو غلام علی بنا سکا, نہ وہ لڑکی اپنے کو کلیل سیدہ بنا نہ وہ لڑکا اپنے کو غلام علی بنا سکا, نہ لڑکی اپنے کو کنیز سیدہ بنا سکی. ساری پرابلم حل ہو جائیں اگر لڑکا اپنے کو غلام علی بنا لے, لڑکی اپنے کو کنیز سیدہ بنا لے, تو تمام مشکلات آسان ہو جائیں. سرکار پردہ, عورت کی عفت, عورت کی حیا, یہ تمام چیزیں اگر سیرت فاطمہ یہ لازم ہے, یہ واجب ہے,
کہ ہم ان ایام میں یہ مجالس اپنے مقام پر، یہ تمام چیزیں اپنے مقام پر، یہ ہم پر لازم ہے۔ بہت سی علماء نے کام کیا ہے کہ شادی سے پہلے لازم ہے جس طریقے سے آپ ہزاروں روپے لاکھوں روپے کا جہیز دیتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ 200 روپے یا 300 روپے کی ایک کتاب ہے جو ازدواجی زندگی کو ثابت کرتی ہے کہ کس طریقے سے زوجہ کو رہنا ہے، وہ اپنی بچیوں کو لا کر دیجئے۔ اور یہ زمانہ بدل چکا ہے، اگر اردو نہیں پڑھی ہے بدقسمتی سے، جملے پہ غور کیجئے، بدقسمتی سے اگر اردو نہیں پڑھایا تو ہندی میں بھی اویلیبل ہے، ہندی میں پڑھائیے۔ اور لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں اتنا خرچ کرتے ہیں شادی سے پہلے وہ کتابیں پڑھیے۔ اگر کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ہر جگہ پر ہر بستی میں پیش امام موجود ہے، ہر عالم موجود ہے الحمدللہ اس دور میں، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیے، پوچھیے کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا حقوق ہیں، تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سوچا تو یہ تھا کہ مقدمہ فدق پڑھوں گا، لیکن بات وہاں تک نہیں پہنچ سکی، انشاءاللہ اگر حیات نے موقع دیا۔ عزیزان گرامی، شہزادی فاطمہ زہرا یہ ایام عزا، ایام غم، رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں، میں مصائب کافی پڑھتا ہوں، میں مصائب میں کنجوسی نہیں کرتا، لیکن نہ جانے کیوں شہزادی کے مصائب مجھ سے پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے ہی نام فاطمہ آتا ہے نا تو منظر یاد آ جاتا ہے کہ جلا ہوا دروازہ ہے، شہزادی کا پہلو ہے، اس دروازے میں ایک میخ ہے۔ عزیزو، میخ جانتے کیل کو کہتے ہیں، جیسے اس زمانے میں بھی دروازے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے ایک ہولڈر کہ تاکہ دیوار پر نشان نہ ہو، اسی طریقے سے اس زمانے میں دروازے میں کیل لگا دیا کرتے تھے، چونکہ دیواریں کمزور ہوتی تھی کہ دروازے کا بار دیوار پہ نہ پڑے، لہٰذا کیل گاڑ دیا کرتے تھے۔ عزیزو، وہی کیل تو تھی، شہزادی دروازے کے پیچھے تھی، ملعون نے دروازے میں آگ لگائی، لات ماری، وہ میخ شہزادی کی پسلیوں میں گئی، شہزادی کا محسن شہید ہوا۔ عزیزان گرامی، ابھی کچھ روز پہلے، کچھ سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں شہزادی کا وہ منظر بھی یاد آ جاتا ہے اس نام فاطمہ آتے ہی کہ شہزادی کا مزار آج بھی سونا ہے۔ شہزادی کے مزار پہ کوئی زائر نہیں جاتا، کوئی رونے نہیں دیا جاتا۔ عزیزو، ایک زائر، ایران کا ایک زائر پہنچا، کئی سال پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں نے دیکھی، دل رو پڑا۔ حالانکہ وہاں پر آپ جانتے ہیں جو لوگ گئے ہیں رونے نہیں دیا جاتا، تصویر نہیں لینے دی جاتی، لیکن اس شخص نے، اس چاہنے والے نے چھپ کر ویڈیو بنائی ہے اور صرف آواز ریکارڈ کی ہے، قبر زہرا کو دکھا رہا ہے، اس جوان کا چہرہ سامنے نہیں آتا۔ ایک جملہ کہتا ہے، مولا، ایران طرف کر کے کہہ رہا ہے، مولا ہم آپ کو سلام یہ کہہ کے کرتے ہیں، السلام علیک یا غریب الغرباء، مولا اے غریبوں کے غریب، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ لیکن مولا میں نے دیکھا آپ کے مزار کتنا شاندار بنا ہوا ہے، آپ کی زری کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، آپ کے زری پر لاکھوں لوگ چاہنے والے زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن مولا ذرا یہاں جنت البقیع میں اپنی جدہ کی قبر تو دیکھیے، نہ کوئی رونے والا ہے، نہ کوئی چراغاں کرنے والا ہے، نہ قبر پہ سایہ ہے۔ مولا، اب ایک جملہ کہتا ہے قیامت کا، مولا اگر آپ کو غریب کہیں گے تو آپ کی جدہ کو کیا کہیں گے؟ ایک جملہ کہتا ہے، مولا مجھے معاف کر دینا، لیکن آج کے بعد میں آپ کو غریب الغربا کہہ کے سلام نہیں کروں۔ ہاں عزیزو، آئیے مل کر سلام کرتے ہیں۔ میرا سلام ہو، میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو علی کی مظلومیت پہ،
میرا سلام ہو علی کی تنہائی پہ، عزیز و علی ہیں چہرہ رنجیدہ ہے، چہرہ اداس ہے، بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں، ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ شہزادی نے جواب سلام دیا، ایک مرتبہ جملہ کہتے ہیں، یا علی آپ اداس کیوں ہیں، آپ کا چہرہ رنجیدہ کیوں ہے؟ علی خاموش ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی پھر فرماتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے۔ عزیزو کہتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی زار و قطار رونے لگے، کہتے ہیں یہ بی بی بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے، ارے بات تو یہ ہے علی نے سلام کرتا ہے، یہ علی کے سلام کا جواب نہیں دے، یہ علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہیں، یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں۔ علی کہتے ہیں، یا شہزادی آپ وصیتوں کی بات نہ کریں، آپ وصیتوں کی بات نہ کریں۔ شہزادی فرماتی ہیں، یا علی میرے بچے چھوٹے ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بعد شادی کر لینا۔ یا علی اب جو دوسری وصیت کی ہے، علی تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی، یا علی اگر مجھ زہرا سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو زہرا کو معاف کر دینا۔ علی تڑپ گئے، کہنے لگے زہرا اور غلطی، یا زہرا علی شرمندہ ہے کہ علی کے گھر میں آپ کو زحمتیں اٹھانا پڑی، یا زہرا علی شرمندہ ہے کہ علی کے گھر میں آپ کو چکیاں چلانی پڑی، یا زہرا علی شرمندہ ہے کہ علی کے گھر میں آپ کو بوسیدہ لباس پہننا پڑا، علی شرمندہ ہے کہ جلتا ہوا دروازہ آپ کے پہلو پہ گرایا گیا، آپ کا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو ایک مرتبہ شہزادی وصیت کر رہی ہے، اب وصیت کرتی، یا علی یا علی میرا بچہ حسین جب شب میں سوتا ہے تو بیچ میں اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے، یا علی جب رات میں سونا تو میرے بچے کے قریب پانی رکھ دینا۔ اب وصیت کر رہی ہیں شہزادی، ایک جملہ کہتے، یا علی غسلنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا۔ پھر فرماتی ہیں، کفنی باللیل، مجھے رات میں کفن پہنانا۔ اس کے بعد کہتی ہیں، دفنی باللیل، مجھے رات میں دفن کرنا۔ علی نے سوال کیا، شہزادی
رات میں کفن پہنا نہ سمجھ میں آتا ہے, رات میں غسل دینا سمجھ میں آتا ہے, لیکن شہزادی رات میں دفنانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی. شہزادی نے کہا میں نہیں چاہتی وہ لوگ میرے جنازے میں شریک ہو کہ جنہوں نے میرے حسن کو تکلیف پہنچائی, جنہوں نے میرے حسین کو رلایا. عزیزو, قیامت کی وصیت ہے. شہزادی نے قیامت کی وصیت کی, لیکن عزیزو جو وصیت کی ہے وہ یہ ہے, کہتی یا علی جب مجھے غسل دینا تو میرے پیرہن کو میرے جسم سے الگ نہ کرنا. عزیزو یہ وصیت سمجھ میں نہ آئی. وصیت کب سمجھ میں آئی یہ بعد میں بتاؤں گا. ایسے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایران میں ایک ذاکر ہیں, مجلس پڑھ رہے تھے, مصائب سیدہ کو پڑھا, کافی گریہ ہوا. کچھ دیر کے بعد سبھی لوگ اٹھ کر چلے گئے, لیکن ایک عزادار ہے, کافی دیر ہو گئی, رو رہا ہے, زارو قطار رو رہا ہے. ایک مرتبہ ذاکر جب بہت دیر ہو گئی قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ بتا ایسا کون سا جملہ ہے, ایسی کون سی مصیبت ہے جو تیرے دل کو لگی ہے, جو تو زارو قطار رو رہا ہے. ایک مرتبہ وہ چاہنے والا کہتا ہے آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے معلوم ہے جب جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آقا اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو تکلیف صرف ہاتھ میں ہوتی ہے, اگر پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے تو تکلیف صرف پاؤں میں ہوتی ہے. لیکن آقا اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو اسے تکلیف اٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, بیٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. حد تو یہ ہے کہ جب سانس لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. آقا مجھے یہی تو مصیبت رلاتی ہے, شہزادی کی پسلیاں 90 دن تک. حیاکم اللہ حیاکم اللہ. عزیزو ایک مرتبہ جب وصیت کی ہے شہزادی نے کہ وہ مجھے شہادت نہیں پڑھنی, کہ ایک مرتبہ یا علی پیرہن کو میرے جسم سے الگ نہ کرنا, بات سمجھ میں نہ آئی. شہزادی کی شہادت واقع ہو گئی. علی غسل کے لیے پہنچے, اب غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ شہزادی کی پسلیوں تک پہنچا. ایک چیخ مار کے روئے کہ یا زہرا. اسما تڑپ گئی, کہنے لگی مولا ابھی تو آپ منع کر رہے تھے کہ بچوں آہستہ رو, لیکن مولا سے کیا قیامت ہو گئی جو آپ زارو قطار رو رہے, تاڑے مار مار کے رو رہے. علی نے کہا اسما میں نے وہ پسلیاں دیکھ لی تو زہرا 90 دن تک مجھے علی سے چھپائے رہی. آواز گریا بلند ہوا, واہ سیدہ واہ اماں واہ زہرا واہ علیہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار اللہ تجھ کو واسطہ 14 معصومین علیہ السلام کا, ہمارا رونا, ہمارا پڑھنا, ہمارا سننا, ان سب کو بارگاہ قبولیت میں جگہ عنایت فرما. بار اللہ تجھ کو واسطہ 14 معصومین علیہ السلام کا,
ہماری ناسوؤں کو رومال سیدہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، سبھی کی تمام جائز حاجات کو مستجاب فرما، بار اللہ دشمنان اہل بیت و دشمنان مسلمان کو نیست و نابود فرما، بار اللہ تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور من کے آوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد ماتم۔